آج کی نشست میں ہم پلے تھیراپی کے بارے میں بات کریں گے اور سکون کلینیکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ پلے تھیراپی کہاں مناسب طور پر استعمال ہو سکتی ہے اور ہم پلے تھیراپی کی ٹیکنیکس سکون تھیراپیز میں کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو پلے تھیراپی کے نام سے تو آپ لوگ واقف ہیں، لیکن اس سلسلے میں بہت سی مسکنسیپشنز بھی سائیکالوجسٹ میں پائی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ پلے تھیراپی صرف بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بہت کامن کانسیپٹ ہے، بہت سے سائیکالوجسٹ یہی سمجھتے ہیں کہ پلے تھیراپی صرف بچوں کے ساتھ عمل میں لائی جاتی ہے اور ایڈلٹس کے ساتھ پلے تھیراپی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پلے تھیراپی کے بارے میں ہم آج تفصیل سے بات کریں گے، اس کے در پردہ جو فلسفی ہے اور جو اس کی ٹیکنیکس ہیں ان کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پلے تھیراپی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے انتہائی کارآمد اور زود اثر سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر تعریف کی جائے پلے تھیراپی کی، مختصر سی ڈیفینیشن کہ پلے تھیراپی کیا ہے، تو جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلے تھیراپی از اے فارم آف کاؤنسلنگ اور سائیکو تھیراپی۔ یہ سائیکو تھیراپی یا کاؤنسلنگ کی ایک ٹائپ ہے، ایک فارم ہے جو کہ پلے کو یوز کرتی ہے دوسروں کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو جو بیسک ایجنٹ آف چینج ہے پلے تھیراپی میں، ایجنٹ آف چینج جو آپ سمجھ لیں نسخہ ہے، جو دوائی ہے جس نے اپنا اثر دکھانا ہے، وہ پلے ہے۔ تو پلے کے ذریعے ڈائگنوسس بھی عمل میں آ سکتا ہے اور پلے کے ذریعے ٹریٹمنٹ بھی عمل میں آ سکتی ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ زیادہ تر پلے تھیراپی کو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ بھی پلے تھیراپی کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اور سائیکولوجیکل چیلنجز جو بچوں کو، ایڈولیسنٹس کو، ینگ ایڈلٹس کو بہت سے سائیکولوجیکل چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، جیسا کہ بچپن میں جو ان کا ایگریسو بیہیویئر ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، سلیکٹیو میوٹزم ہے، سیپریشن انگزائٹی ہے، پھر اس کے بعد پیوبرٹی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، سیلف امیج اور سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، پھر پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں جو مسائل آتے ہیں، اسی طرح سے فیملی اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں اور اسکول انوائرمنٹ میں جو پرابلمز بچے اور نوجوان فیس کرتے ہیں، ان سب پرابلمز کے لیے پلے تھیراپی انتہائی افیکٹو سمجھی جاتی ہے۔ تو اس تعریف سے آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پلے تھیراپی پلے کے ذریعے ایک پازیٹیو سائیکو سوشل چینج لے کے آتی ہے، کلائنٹس میں بھی اور پارٹیسپینٹس میں بھی۔ ضروری نہیں کہ پلے تھیراپی صرف اور صرف سائیکو تھراپیوٹک کلائنٹس کے ساتھ ہی عمل میں آئے۔ پلے تھیراپی انتہائی ایک کامن اور چیئرفل، جوائے قسم کی ٹیکنیک ہے۔ یہ مختلف سچویشنز میں مختلف پارٹیسپینٹس کے ساتھ بھی عمل میں آ سکتی ہے، جیسے کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے، کوئی سیمینار ہو رہا ہے، اس میں انرجائزر کے طور پہ ریفریشمنٹس کے لیے ہم پلے تھیراپی کی ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس کو پھر اسی طرح سے نارمل جو اسکول انوائرمنٹ ہے، اس میں بچوں میں ایکیڈیمک موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے، بچوں اور اساتذہ کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے، ان میں ریپو بلڈ اپ کرنے کے لیے بھی پلے تھیراپی یوز کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھیے کہ
جتنے بھی کلینکل ماڈلز ہیں سائیکالوجی میں جن کا میں آپ آگے چل کر تذکرہ کرتا ہوں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو ہے، بیہیویئرل پرسپیکٹیو ہے، کوگنیٹو پرسپیکٹیو ہے، ہیومنسٹک پرسپیکٹیو ہے، تو جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں ان سب نے پلے تھیراپی کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کیا ہے. یعنی ایک ایسی تھیراپی ہے پلے تھیراپی جو کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ نتھی نہیں کی گئی. اس کو ہر اسکول آف تھاٹ نے، ہر کلینکل ماڈل نے اپنانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپنے رنگ میں رنگا ہے، پھر اس کو اپنے بیسک پرنسپلز کے ساتھ انکارپوریٹ کیا ہے. تو جو 3 فیمس برانڈز ہیں پلے تھیراپی کی، ان میں کلائنٹ سینٹرڈ پلے تھیراپی ہے جو ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کے پرنسپلز پر مبنی ہے. اسی طرح سے کوگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹیو سے ریلیٹڈ سائیکو تھیراپی میں پلے تھیراپی کو بھی یوز کیا جاتا ہے. اور کوگنیٹو چینج کے لیے، کوگنیٹو امپرومنٹ کے لیے، خصوصاً بچوں کے ساتھ اور ایڈولسنٹس کے ساتھ پلے تھیراپی کو بیہیویئرل اور کوگنیٹو پرسپیکٹیو میں بھی یوز کیا جاتا ہے. سی بی ٹی پریکٹیشنرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں. اور سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو میں جو سگمنڈ فرائڈ کا پرسپیکٹیو ہے، اس میں بھی بریف سائیکو انالیٹیکل تھیراپی پلے تھیراپی کو انکارپوریٹ کرتی ہے اور خصوصاً بچوں کے ساتھ پلے تھیراپی کی بہت سی ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ 3 میجر بلینڈز کہہ سکتے ہیں آپ پلے تھیراپی کی. لیکن اس میں جو نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پلے تھیراپی جس طرح سائیکو انالیسس صرف اور صرف سائیکو انالسٹ ہی کریں گے، سائیکو انالیسس صرف اور صرف سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو ہی کی ٹیکنیک ہے. اس کو بیہیویئرسٹ یا پازیٹیو سائیکالوجسٹ یا ہیومنسٹکس یوز نہیں کریں گے سائیکو انالیسس کو. یہ ایک ٹیپیکل اسپیسیفک خاص تھیراپی ہے جو سائیکو انالیسس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کو سائیکو انالسٹ یوز نہیں کریں گے اور ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ یوز نہیں کریں گے، پازیٹیو سائیکالوجسٹ یوز نہیں کریں گے. وہ صرف بیہیویئرسٹ ہی یوز کریں گے سی بی ٹی کو. تو جتنی بھی سائیکو تھیراپیز ہیں وہ کسی نہ کسی ماڈل کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. لیکن پلے تھیراپی کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو سارے ہی ماڈلز اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی بہت موڈیفیکیشنز کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو سکون کلینکل ماڈل میں بھی یہ سائیکو تھیراپی اور اس کی ٹیکنیکس انکارپوریٹڈ ہیں. اس پر بھی میں ابھی تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو فلسافیکل ایزمپشنز ہیں پلے تھیراپی کے پیچھے وہ کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں. تو اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ لگے ہاتھوں جو دوسرے کلینکل ماڈلز ہیں ان کی سمری بھی آپ کے ساتھ آج کی نشست میں شیئر کی جائے، اور پھر آخر میں آپ کو پلے تھیراپی کے درپردہ جو فلسفہ ہے اس سے آگاہ کیا جائے تو آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور آپ جب پلے تھیراپی کو دوسرے کلینکل ماڈلز کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. تو یہ جو نقشہ ہے، ایک ڈائیگرام، یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. سکون کی پریزنٹیشنز کے سلسلے میں اکثر میں اس سمرائزڈ ڈائیگرام کو یوز کرتا ہوں. اس میں 3 چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں. ایک طرف لیفٹ سائڈ پہ ماڈل کا نام ہے، اس کے بعد اس ماڈل کی سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشن ہے، یعنی نفسیاتی مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ماڈل کیا اصول وضع کرتا ہے، سائیکو پیتھولوجی، ایب نارمیلٹی، ایب نارمل سائیکالوجی. اور اس کے بعد آخر میں رائٹ سائڈ پہ اس ماڈل سے ریلیٹڈ ٹیکنیک کو سمرائز کیا گیا ہے کہ وہ ماڈل
کی جو ٹیکنیک ہے اس کا پرنسپل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اوپر سائیکو اینالیٹیکل پرسپیکٹو ہے۔ اس پرسپیکٹو کے مطابق نفسیاتی امراض اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو ریپریس کرتے ہیں یا سپریس کرتے ہیں، یا انکانشیسنیسلی ریپریس ہو جاتی ہیں فیلنگز اور ایموشنز، ایموشنل ایکسپریشنز نہیں ہو پاتے موقع پر، اور یا تو انکانشیسنیسلی ریپریس ہو جاتے ہیں یا کانشیسنیسلی سپریس کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناتمام خواہشات، وہ ادھورے سپنے، وہ جذبات کا نامکمل اظہار مستقبل میں جا کر نفسیاتی عوارض کو جنم دیتا ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ علاج یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تو یہ دریافت کریں گے سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹو میں کہ وہ کون سی خواہشات ہیں، وہ کون سی محسوسات ہیں، وہ کون سی جذبات ہیں جو کہ ناتمام رہ گئے ہیں، تشنہ کام رہ گئے ہیں، جن کا اظہار فطری طریقے سے عمل میں نہیں آ سکا۔ تو ان جذبات کو ہم تلاش کریں گے، دریافت کریں گے، اس کے بعد ان جذبات کو سرفیس پر لے کے آئیں گے، ایموشنل اراؤزل ہوگا ان جذبات کا، پھر ان کا اظہار نیچرل یا آرٹیفیشل سیٹنگ میں کروایا جائے گا جس کو ایموشنل ڈسچارج کہتے ہیں۔ اس سارے عمل کو ایموشنل کتھارسس کہتے ہیں۔ ایموشنل کتھارسس کر کے مریض کا نفسیاتی مسئلہ ختم کیا جائے گا۔ تو سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹو میں نفسیاتی امراض کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایموشنز کا ریپریس ہو جانا یا سپریس ہو جانا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان ایموشنز کو دریافت کیا جائے اور ان کا اراؤزل ہو اور ان کا ڈسچارج ہو۔ اسی طرح سے دوسرا جو ماڈل ہے بیہیویئرل پرسپیکٹو، اس کے خیال میں نفسیاتی مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں چونکہ انسان کی لرننگ فالٹی ہوتی ہے، فالٹ پر مبنی ہوتی ہے، انکریکٹ ہوتی ہے، اللاجیکل ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ تو چونکہ لرننگ غلط ہوتی ہے لہٰذا نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس غلط لرننگ کو پہلے ختم کیا جائے، ان لرن کیا جائے، اور اس کے بعد نئی لرننگ کلائنٹس کو دی جائے جو کہ مثبت ہو، منطقی ہو، درست ہو۔ تو فالٹی لرننگ جو ہے بنیادی سبب ہے نفسیاتی مسائل کے بننے کا، اور فریش لرننگ، پازیٹیو لرننگ، کریکٹ لرننگ سے سائیکو تھراپی عمل میں آتی ہے۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک ماڈل ہے کوگنیٹو، بعض اوقات ان دونوں کو ملا کر بھی کام کیا جاتا ہے، بیہیویئرل کوگنیٹو پرسپیکٹو، لیکن علیحدہ سے بھی کوگنیٹو ماڈل کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک رنگ ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللاجیکل تھنکنگ بنیاد بنتی ہے نفسیاتی مسائل کی۔ تو ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں کلائنٹ کو پھر اس کی اللاجیکل تھاٹس کے بارے میں اس کو سب سے پہلے انسائٹ دی جائے گی کہ آپ کی تھاٹس اللاجیکل ہیں، تو چونکہ اللاجیکل ہیں لہٰذا ایب نارمل ہیں۔ تو اب ان کے ٹھیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو منطقی بنائیں، لاجیکل وے میں تھنکنگ کریں۔ اس کے بعد ہیومنسٹک پرسپیکٹو ہے جس میں میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز کافی مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اور اس پرسپیکٹو کے مطابق نفسیاتی مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، جن میں کہ اس کی فزیولوجیکل نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ نیڈز ہیں، اس کی سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ نیڈز ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی نیڈ
گریٹیفائی ہونے سے، سیٹسفائی ہونے سے رہ جاتی ہے تو وہ نفسیاتی مسائل کا باعث بنتی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس نیڈ کو دریافت کیا جائے۔ سب سے پہلے کون سی ضرورت تشنہ کام رہ گئی ہے، ادھوری رہ گئی ہے، اور پھر اس ضرورت کو پورا کیا جائے، نیچرل سیٹنگ میں یا آرٹیفیشل سیٹنگ میں۔ اس کے بعد ایک لیٹسٹ پرسپیکٹو ہے پازیٹیو سائیکالوجی، جو کہ ایب نارمیلٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں کوئی شے بھی ایب نارمل نہیں ہے، سارے کا سارا بیہیویئر نارمل ہے، پازیٹیو ہے، فطری ہے، نیچرل ہے۔ تو یہ ہاف گلاس فل پر فوکس کرتے ہیں، ہاف گلاس ایمٹی پہ فوکس نہیں کرتے۔ ان کے سلوگنز ہیں بڑے اچھے اچھے، فرام وٹ از رانگ ٹو وٹ از اسٹرانگ، یہ ایک سلوگن ہے ان کا، فرام وٹ از رانگ ٹو وٹ از اسٹرانگ، فرام النس ٹو ویلنس۔ یہ النس کو دیکھنے کے بجائے ویلنس پر فوکس کرتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلے ہیں کلائنٹس کو تو پازیٹیو تھنکنگ ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ اپنی تھنکنگ کو مثبت بنائیں، پازیٹیو بنائیں، ہوپ فل بنائیں، آپٹمسٹک بنائیں، ہوپ فل رہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اس کے بعد ایک بائیولوجیکل ماڈل ہے جو سائیکیٹرسٹ اور میڈیکل ڈاکٹرز فالو کرتے ہیں۔ اس کے مطابق نفسیاتی امراض اس لیے پیدا ہوتے ہیں چونکہ نروس سسٹم میں یا کچھ کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں، کچھ برین سے ریلیٹڈ ڈس فنکشنز کے نتیجے میں، نیورو ٹرانسمیٹرز کے رولز کے نتیجے میں نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو دوائیوں سے، میڈیکیشن سے ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ وہ پرسپیکٹو ہے جو میڈیکل ہے، سائیکیٹرسٹ اسی پرسپیکٹو کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پرسپیکٹو ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے دنیا میں، خصوصاً ایسٹ میں، اور کلیکٹیوسٹک کلچرز میں مذہب کا بہت عمل دخل ہے ذہنی صحت کو سمجھنے میں اور ذہنی صحت سے ریلیٹڈ مسائل کو ختم کرنے میں مذہب کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، اسپیشلی ایسٹرن مشرقی کلچرز میں۔ تو مذہب کے مطابق نفسیاتی مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں چونکہ انسان گناہ کرتا ہے، اور ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیکیاں کمائی جائیں، ثواب حاصل کیا جائے، دعائیں کی جائیں، اچھے اعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد سکون کا پرسپیکٹو جو کہ انتہائی لیٹسٹ ہے، لیکن میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی جو کور فاؤنڈیشنز ہیں وہ ابراہمک ریلیجنز کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ تو یہ جو ماڈل ہے سکون کلینکل ماڈل، اس کی جو کلائنٹیل ہے وہ مسلمز ہیں، جیوز ہیں اور کرسچنز ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل ایک زبردست اور تیر بہدف ماڈل ہے جس میں کہ قدیم ترین مذہبی لٹریچر سے اخذ شدہ معلومات بھی شامل ہیں اور جدید ترین سائنسی اصول بھی انکارپوریٹڈ ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں نفسیاتی مسائل کی جو وجوہات ہیں وہ بنیادی طور پر کلچر ہے اور سوشل کمپلائنس ہے۔ چونکہ لوگ اپنی اچھائی اور برائی کا، خوشی اور غمی کا پیمانہ دوسرے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، لہٰذا نفسیاتی طور پر پریشان ہیں۔ تو کلچر اور سوشل کمپلائنس، کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز، سوشل اوبیڈینس، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ تمام تر نفسیاتی مسائل کا بنیادی جو سبب ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سکون کلینکل ماڈل میں سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشن بھی ہے، ہائپوتھیسس بھی ہے اور ریسرچ بیسڈ ایک فیکٹ بھی ہے۔ اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر ہمارا جو پرنسپل ہے سکون کلینکل ماڈل میں، اس کو ہم کہتے ہیں نیچرلائزیشن، یعنی کہ 4 ذاتوں کا تصور ہے، تو جو مسئلہ جس ذات سے متعلقہ ہوگا اسی کی فطرت سے اس کو درست کیا جائے گا۔ یہ آپ
سکون کلینکل ماڈل تفصیل سے میری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے کا پورا ماڈل دوبارہ سے ریوائز کرواؤں۔ اس میں جو 4 ذاتوں کا تصور ہے، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف، اور پھر ڈومیننٹ سیلف، تو اس کو آپ تفصیل سے مطالعہ فرمائیے اس کا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نیچرلائزیشن کیا ہے۔ اور انر سیلف کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے انیشیلی۔ سکون کی جتنی بھی سائیکو تھراپیز ہیں ان میں ابتدائی طور پر فوری خوشی کے لیے، جس طرح میں نے ایک سیڈکس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں بتایا، تو امیجیٹ گریٹیفیکیشن، امیجیٹ سیٹسفیکشن، امیجیٹ ریلیکسیشن کے لیے ہم فوری طور پر انر سیلف کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انر سیلف کی ڈومینیشن کا جو تصور ہے، یہ اب آگے چل کے پلے تھراپی میں بھی میں تھوڑا سا واضح کروں گا۔ اس کے بعد آخر میں اب اتنے سارے کلینکل ماڈلز کی سمری سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ پلے تھراپی ان سے مختلف کیوں ہے، اس میں کیا نئی بات ہے۔ تو پلے تھراپی کے مطابق جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں وہ سب اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تفریح کم ہوتی ہے، لیجر کم ہوتا ہے، ریکریشن کم ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسان تفریح کی طرف، پلیجر کی طرف، ریکریشن کی طرف کم مائل ہوتا ہے، کم دلچسپی لیتا ہے، اپنی زندگی میں ریکریشن کو اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا اس کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل سے جان چھڑانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ریکریشن دی جائے کلائنٹ کو، اس کو تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور تفریح ہی تفریح میں، کھیل ہی کھیل میں، مزے ہی مزے میں اس کے نفسیاتی مسائل کو نہ صرف یہ کہ دریافت کیا جائے بلکہ ان کا علاج بھی کھیل ہی کھیل میں کیا جائے۔ تو اب یہاں پر ایک بہت ضروری نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پلے تھراپی صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر ون جو ٹیک ہوم لرننگ پوائنٹ ہے آج کی نشست کا، وہ یہ ہے کہ پلے تھراپی صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے اور بڑوں کے ساتھ بھی افیکٹو ہے۔ اور نمبر 2 ایک انتہائی زبردست اور اہم ترین نقطہ کہ پلے سے مراد صرف اور صرف گیمز نہیں ہے، جو عام طور پر تاثر ملتا ہے نفسیات دانوں کا۔ سائیکالوجسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پلے تھراپی ہے تو ایک تو بچوں کے ساتھ ہوگی، اور دوسرا اس میں کچھ گیمز ہوں گی، کچھ کھلونے ہوں گے، کچھ میٹیریل یوز کیا جائے گا، اور کلاس رومز میں اور اس طرح کی بچگانہ سیٹنگز میں گیمز کروائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ پلے ایک ٹرم ہے، ایک براڈر کانسیپٹ ہے جس کو میں آگے چل کر واضح کرتا ہوں۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ یہ ریکریشن ہے۔ پلے تھراپی کا اگر ہم سینونیم تلاش کریں اور اس کو کوئی دوسرا نام دینے کی کوشش کریں تو وہ ہوگا ریکریشن تھراپی۔ پلے سے مراد ریکریشن ہے، چاہے جس بھی طریقے سے، چاہے نماز پڑھنے سے حاصل ہو، چاہے قرآن پاک پڑھنے سے حاصل ہو۔ انسان ریفریش جس طریقے سے ہو وہی اس کے لیے ریکریشن ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں پلے تھراپی کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سکون سائیکو تھراپسٹ پلے تھراپی کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو سیڈکس پر جو میں نے ایک نشست دی تھی اس پر ویڈیو بھی اویلیبل ہے، اور ایک اور ویڈیو اویلیبل ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ پر 3 سیشنز، ہاؤ ٹو ٹریٹ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی، این ایگزامپل آف 3 سیشنز۔ اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا نام ہوگا، آپ تلاش کیجئے۔
اس ویڈیو میں بھی جو 2.5 گھنٹے کی غالباً ویڈیو ہے، اس میں بھی میں نے ریکریشن اور لیجر پر اور کلائنٹ کے ساتھ جو ریپو بلڈنگ ہے اس پہ بات کی ہے، اور اس میں ریکریشن کو اور پلے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے سیڈکس میں جو ٹیکنیکس ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیسے مریض کو فوری طور پر سیڈنس سے ہیپینس کی طرف لے کر آ سکتی ہیں۔ تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے۔ یہاں آج مختصراً میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انر سیلف کی جو ڈومیننس ہے وہی اصل میں ریکریشن ہے، اور وہی پلیجر ہے بائی دا وے۔ ریکریشن مطلب پلے تھراپی کی جو 4 فاؤنڈیشنز ہیں وہ ہم سگمنڈ فرائڈ تک آسانی سے لے جا سکتے ہیں، جس نے پلیجر پرنسپل دیا، اور اس نے یہ کہا کہ انسان کوئی کام نہیں کرتا مگر 2 کیفیات میں رہتے ہوئے، یا تو وہ پلیجر سیکھ کرتا ہے یا پین کو اوائڈ کرتا ہے۔ اوائڈنس آف پین اینڈ سیکنگ پلیجر، یہی بنیادی اصول ہے پلے تھراپی کے پیچھے، اور پلیجر کو ریکریشن کا نام دیا ہے، پلے کا نام دیا ہے۔ بیسیکلی تو وہ پلیجر ہی ہے، پلیجر سیکنگ ہے۔ تو پلیجر سیکنگ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انر سیلف غالب ہو۔ اب اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب انسان سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں، جب انسان ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا ہوتا تو اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ انسان پہلے سے تخلیق کیا جا چکا تھا، اس کی سائیکی اور اس کی ریئل سیلف اور اس کی انر سیلف پیدا ہونے سے پہلے سے اویلیبل تھیں، تو وہ جو انر سیلف تھی اس کی وہ ڈومیننٹ تھی، اور پیدا ہونے کے کچھ عرصے تک، 1.5-2 سال تک، جب تک سماج کی ہوا نہیں لگی اس انسان کو، تب تک وہ انر سیلف ڈومیننٹ تھی۔ تو بچہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتا تھا، اس کو نیکی بدی کا کانسیپٹ نہیں پتہ تھا، اچھائی برائی کے بارے میں اس کو نہیں پتہ تھا، کس کے ساتھ کس طرح سے بات کی جاتی ہے، کون سا بیہیویئر نارمل ہے، کون سا ایب نارمل ہے، ان چیزوں کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کی انر سیلف ڈومیننٹ تھی پہلے 1.5-2 سال تک۔ اس کے بعد سوشلائزیشن کی تلوار اور کلچر کی تلوار چلی ہے اس بچے پر، اور اس کی آؤٹر سیلف کو یعنی سوشل سیلف کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے معاشرے کی طرف سے، اور انر سیلف دب کر رہ گئی ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو وہ جو معصوم سا بچہ تھا، معصوم عن الخطا، یعنی جب تک نابالغ تھا تو معصوم تھا بیچارہ، انوسینٹ تھا۔ اور ایک اور زبردست مصرع حضرت مولانا روم کا ذہن میں اس وقت گردش کر رہا ہے، اللہ کرے کہ یاد آ جائے تو میں آپ کو یہ فلسفہ بھی لگے ہاتھوں سمجھاتا چلوں۔ میں نے کہا کہ انر سیلف ڈومیننٹ تھی تو معصوم تھا، معصوم عن الخطا تھا، گناہ سے پاک تھا، فطری تھا، جبلتی تھا۔ آن نفس کے عاشق شد، امارہ نخواہد شد۔ بہت بڑا نقطہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو سیلف عاشق ہو گئی، جو سیلف عشق میں مبتلا، اور ظاہری بات ہے عشق حقیقی میں مبتلا، اور عشق اصل میں حقیقی ہی ہے، مجازی بھی بالآخر حقیقی میں بدلتا ہے اگر کامل ہو اور سچا ہو۔ تو جس نفس کو، جس سائیکی کو عشق کا ذائقہ ہاتھ آ گیا، وہ امارہ نہیں ہو سکتا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہی کانسیپٹ ہے انر سیلف کی ڈومیننس کے ساتھ معصومیت کا جو تصور
میں نے دیا. بچے معصوم ہوتے ہیں, آپ سنتے ہیں بچے معصوم, ان کی حرکتیں بھولی بھالی معصوم, ان کی ادائیں بھولی بھالی, ان کی شرارتیں بھولی بھالی. تو اگر بادی النظر میں کوئی گناہ ان سے ہو بھی رہا ہے, تب بھی چونکہ وہ نابالغ ہیں, معصوم ہیں, لہذا اس گناہ کو, حالانکہ وہ ایک بیہیویئر, ایک گناہ کا بیہیویئر ہے. فار ایگزامپل جھوٹ بولنا ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر کوئی 3-4 سال کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ تو گناہ ہی رہے گا, لیکن اس بچے پر اس کا اطلاق اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہے, اس کی سوشل سیلف ایکٹیو نہیں ہوئی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا جو سماج ہے, جو کلچر ہے, وہ اس کو ایک سوشل سیلف دیتا ہے, جس کا ماسک پہن کے پھر وہ زندگی بھر گھومتا رہتا ہے. اور پھر ایک ماسک بھی نہیں ہوتا, ماسک پر ماسک پر ماسک چڑھا دیے جاتے ہیں. تو وہ جو معصوم سا بچہ ہے وہ دب جاتا ہے کہیں اندر, اور اس کا جو مزہ ہے, اس کی جو تفریح ہے, ریکریشن ہے, معصومیت ہے, بھولا پن ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سیلف ٹرانسینڈنس کے پرسپیکٹو کو سکون کلینیکل ماڈل کے تحت دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک سرکل نظر آئے گا, جس کو میں نے سیلف ٹرانسینڈنس یعنی تزکیہ نفس والی ویڈیو میں تفصیل سے واضح کیا ہے. اس کو آپ وہاں بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو پیدا ہونے سے پہلے, سب سے پہلے تو انسان کی ریئل سیلف ڈومیننٹ تھی, اس کے بعد پھر اس کی انر سیلف پیدا ہونے سے پہلے ڈومیننٹ ہوئی, اس کے بعد پھر سماج نے اس کی آؤٹر سیلف کو, سوشل سیلف کو ڈومینیٹ کیا, جو کہ ریڈ ہے, خطرے کی بات ہے. تو جو کلائنٹس ہیں سکون کے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کی انر سیلف کو ڈومینیٹ کیا جائے, دوبارہ ان کو دوبارہ سے نیچرلائزیشن, ان کو نیچرل وے میں سوچنے اور سمجھنے اور بیہیو کرنے کے قابل بنایا جائے. تو انر سیلف ڈومیننٹ ہوگی تو ریکریشن پر لازمی فوکس ہوگا. یعنی اگر یہ کوشچن یہ ہے کہ سکون کلینیکل ماڈل پلے تھیراپی کو کیسے انکارپوریٹ کرتا ہے, تو سکون کلینیکل ماڈل پلے تھیراپی کو سیڈیکس میں انکارپوریٹ کرتا ہے. جو ہماری سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز ہیں, وہاں پہ پلے تھیراپی کے جو پرنسپلز ہیں وہ انکارپوریٹڈ ہیں. اب ہم نے پلے تھیراپی سے مستعار نہیں لیے, ہمارا کانسیپٹ جدا گانا ہے. ہم انر سیلف کو ڈومینیٹ کرنے کے چکروں میں ہیں, ہم تفریح دینے کے چکروں میں نہیں ہیں. ہمارا بنیادی مطمع نظر یہ ہے کہ کلائنٹ کی انر سیلف ڈومینیٹ ہو. اور وہ انر سیلف کیسے ڈومینیٹ ہوگی, اس کے لیے بھی ایک آرٹیکل ہے سکون کا نسخہ, اور اس کے لیے ایک فارمولا میں نے وضع کیا ہے کہ ایگو کو چھوڑنا ہے اور ہمبلنس کو پکڑنا ہے, اور شیم کو چھوڑنا ہے اور assertiveness کو پکڑنا ہے. تو ریکریشن میں اور پلے تھیراپی میں بھی اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں کہ آپ انانیت کو چھوڑ دیتے ہیں پلے میں. آگے چل کر میں ابھی پلے کی قسمیں بتاؤں گا تو اس میں آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. انانیت کو, فارمیلٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں پلے میں, اور جوائے فل ہو جاتے ہیں, چیئر فل ہو جاتے ہیں, یوتھ فل ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو سکون کلینیکل ماڈل میں مقصد ہے وہ ایگو کو چھوڑ کر ہمبلنس اڈاپٹ کرنا ہے, مسکینی, اور شیم کو چھوڑ کر assertiveness. تو پلے تھیراپی میں بھی assertiveness, ایموشنل ایکسپریشنز آپ کو کافی حد تک ملتے ہیں. انر سیلف کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے پلے تھیراپی کی بہت سی ٹیکنیکس سکون تھراپسٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی سرکل میں اگلی سٹیپ جو ہے تزکیہ نفس کا تیسرا مرحلہ, وہ ہے ڈومیننس آف دا آئیڈیل سیلف, اور پھر آخر میں دوبارہ سے ڈومیننس آف دا ریئل سیلف. تو اس چارٹ کی مدد سے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ سکون تھراپسٹ انر سیلف کو جب ڈومینیٹ کریں گے تو ان کے لیے پلے تھراپی, اس کے اصول اور اس کی ٹیکنیکس کافی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ایک اور تصور
ایک اور کانسیپٹ جو کہ میں اسی نشست میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے امیجنری بینگز. اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے بگ 5 کوسچنز اور ساتھ میں یہ سیلف ٹرانسینڈنس کی ویڈیو تزکیہ نفس اور ساتھ میں فری ول، جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ، تو ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ معلومات حاصل ہوں گی کہ مختلف انسان اپنے آپ کو، ایک انسان کو مختلف ہستیوں سے تعبیر کرتے ہیں اور مختلف انٹیٹیز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے ایک چنک انسانوں کا، ایک گروہ، ایک گروپ ایسا ہو سکتا ہے جو انسانوں کو فزیکل بینگ تسلیم کرے، یعنی اینیملز. تو ہیومن بینگز آر بیسیکلی اینیملز. یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان فزیکل بینگ ہے. کن لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے؟ یہ پیور سائنٹسٹ کا، سائیکیٹرسٹ کا، نیورو سائنٹسٹ کا، نیورولوجسٹ کا یہی ماننا ہے کہ انسان ایک فزیکل بینگ ہے، اور جو انسان کا مائنڈ ہے وہ بھی اس کی فزیک کی پروڈکٹ ہے. یعنی برین کا جو فنکشن ہے وہ مائنڈ ہے. تو بنیادی چیز جسم ہے، ذہن یا روح نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان ایک جسم رکھتا ہے، ایک وجود رکھتا ہے، اور انسان ایک فزیکل بینگ ہے. اس طرح سے لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے، مثلا صوفیہ کا، مسٹکس کا، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان ایک فزیکل بینگ نہیں ہے، انسان ایک اسپریچول بینگ ہے، ایک روحانی انٹیٹی ہے دراصل، اور جسم جو ہے وہ روح کے تابع ہے. تو بنیادی طور پر انسان ایک اسپریچول بینگ ہے. اس طرح سے ایک تیسرا گروہ لوگوں کا یہ بھی ہے جو کہ یہ مانتا ہے کہ انسان ایک مینٹل بینگ ہے. اس میں کافی سارے سائیکالوجسٹ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ مائنڈ کمز فرسٹ، دین باڈی اور اسپرٹ. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ اینڈ مینٹل پروسیسز. تو اس گروہ کے لوگ، تیسرے گروہ کے لوگ انسانوں کو مینٹل بینگ سمجھتے ہیں. اب 3 چیزیں ہو گئی، ایک فزیکل بینگ، ایک اسپریچول بینگ اور ایک مینٹل بینگ. اب ایک چوتھی چیز ہے جو کہ ایکسپریسو آرٹ تھراپیز میں اور پلے تھراپی میں بہت روشن طریقے سے ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ ہے کانسیپٹ امیجنری بینگز کا. امیجنری بینگز، امیجنیشن، مثالی ذات، تمثیلی وجود. اس پر بھی پھر سائنسی حوالہ جات، جس طرح پیرلل یونیورسز کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح یونیورسز پیرلل ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ اس کمرے میں ہو رہا ہے وہ کسی اور یونیورس میں بھی سائمنٹینیسلی ہو رہا ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے پیرلل یونیورسز کا جو کانسیپٹ ہے. تو اسی طرح سے پلے تھراپی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا جو وجود ہے اس کا ایک اور وجود ہے جو کہ امیجنری بینگ ہے، جس کو سکون کلینکل پرسپیکٹو میں آپ آئیڈیل سیلف کہہ سکتے ہیں.
اردو میں نے اس کو کہا تمثیلی ذات، مثالی ذات یا تمثیلی ذات۔ تو ہر انسان کی ایک امیجنری بینگ، ایک سیلف آٹ ٹو بی، ایک ڈیزائرڈ سیلف، ایک ڈیزائرڈ بینگ بھی ہوتی ہے، اور وہ ڈیزائرڈ، چونکہ وہ ڈیزائرڈ ہوتی ہے، اب یہ بھی ذرا سمجھیے گا، ایسجن کی فلسفی ہے ایموشنز اور ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ، کہ جب تک کوئی شے ڈیزائرڈ ہے وہ ایکچوئل نہیں ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا کھانے کی خواہش ہے، اور آپ کہیں کہ میں کیک کھانا چاہتا ہوں، تو میں یہ استدلال کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ کیک ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہوتا تو خواہش نہ ہوتی۔ خواہش اور ڈیزائر ہوتی ہی ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ آپ پوزیس نہ کرتے ہوں، آپ کی ملکیت نہ ہو، تو جو چیز نہیں ہوتی۔ تو حضرت پروین شاکر فرماتی ہیں کہ مجھے میسر و موجود کی نہیں خواہش، کوئی تو ہو جو میری دسترس سے باہر ہو۔ تو جو شے دسترس سے باہر ہوگی اسی کی خواہش ہوگی۔ امیجنری بینگ ایکچوئل بینگ نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھیے، اس کی خواہش ہے۔ انسان امیجنیٹ کرتا ہے کہ میری امیجنری بینگ ایسی ہونی چاہیے اور ایسی ہو سکتی ہے، فینٹیسائز کرتا ہے۔ اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں تو جب آپ بچے تھے اس وقت آپ فینٹیسائز کرتے تھے۔ سب سے پہلے جب بہت چھوٹے تھے، 1 سال تک، ابھی آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، تو آپ کی فینٹیسائزنگ کیپیسٹیز بہت ایکٹیو تھیں۔ آپ فرشتوں کو، پریوں کو اور بہت سی ورچوئل انٹیٹیز کو امیجن کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سپنوں میں کھلونے آنے لگے، پارک آنے لگے، برگر اور پیزا آنے لگا، اس کو آپ امیجن کرتے تھے، فینٹیسائز کرتے تھے۔ یعنی ایک بچہ سو رہا ہے تو اس کی ڈریم یہ ہے کہ میں کسی پارک میں جھولے جھول رہا ہوں، تو وہ اس کی امیجنری سیلف جھولے جھولتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ پیوبرٹی کے بعد نوجوان ہوتا ہے تو اس کی جو امیجنری سیلف ہے وہ سیکچول سیلف ہے۔ اچھا، یہ بھی میں ایک بیچ میں چھوڑ گیا چیز، کہ فزیکل بینگ، اسپریچول بینگ، مینٹل بینگ اور امیجنری بینگ کے ساتھ ساتھ جو سیکسولوجسٹس ہیں انہوں نے یہ کانسیپٹ بھی دیا ہے کہ ہیومن بینگ از بیسیکلی اے سیکچول بینگ۔ ان کا فوکس سیکس پر ہے اور سیکچول بینگ پر ہے۔ بیسیکلی ہی اور شی از اے سیکچول بینگ۔ تو نوجوانی میں پھر جو امیجنری سیلف تھی وہ سیکچولیٹی پر مبنی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ینگ ایڈلٹ ہوڈ آتی ہے تو امیجنری سیلف ہے کہ بہت اچھی نوکری مجھے مل گئی ہے، میری شادی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو امیجنیشن ہے، امیجنری سیلف ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میں کوئی گھر بنا رہا ہوں، کوئی پلاٹ میں نے لے لیا ہے، گھر کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بچوں کی شادیاں کیسی ہونی چاہیے، اور آخر میں پھر میں امیجنری سیلف یہ ہے کہ میں بہت بزرگ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ امیجنری سیلف۔ تو پلے تھیراپی کیا کرتی ہے کہ پلے تھیراپی ایک سوشل سیلف کو، ایک انسان کی سوشل سیلف کو اس کی امیجنری سیلف سے متعارف کرواتی ہے۔ کھیل ہی کھیل میں ایک انسان کا جو سوشل ماسک ہے اس کو اتار کر اس کو فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتی ہے اور اس کو اس کی امیجنری سیلف سے متعارف کراتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک کنٹراڈکٹری ٹو سکون ماڈل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ پلے تھراپسٹ کے خیال میں جو امیجنری سیلف ہے وہ ہمیشہ ریکریشن ہی چاہتی ہے، گیمز ہی چاہتی ہے، پلے ہی چاہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، امیجنری سیلف کچھ بھی ہو سکتی ہے، ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کی امیجنری سیلف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں قاتل بن جاؤں، ڈاکو بن جاؤں، کرپٹ بن جاؤں۔ تو سارے انسانوں کی امیجنری سیلفز ریکریشن ہی نہیں چاہتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان فینٹیسائز کرتا ہے۔ لیکن پلے تھراپسٹ کا یہ ایک ایزمپشن ہے کہ جو امیجنری سیلف ہے وہ ریکریشن چاہتی ہے۔ تو چونکہ ان کی جو سوچ ہے، کیونکہ نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، تو ان کی جو سوچ ہے وہ پھر زیادہ سے زیادہ پری نیٹل ڈیولپمنٹ تک جا سکتی ہے، کنسیپشن تک جا سکتی۔ اس سے پیچھے کی باتیں تو نہ انہوں نے کی نہ وہ کر سکتے ہیں۔ جو سکون کلینکل ماڈل کرتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے انسان کی انر سیلف ڈومیننٹ تھی، تو اس تصور کو تو ویسٹرن سائیکو تھراپسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں مانتے۔ تو ان کے خیال میں بنیادی انسانی فطرت یہی ہے کہ کھیلا جائے اور ریکریشن اور مزہ حاصل کیا جائے۔ اس سے آگے ان کی سوچ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ انسان کو پری نیٹل ڈیولپمنٹ کے بعد سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور سکون کلینکل ماڈل انسان کو ہزار سال پہلے جب اس نے بلا کہا، الست بربکم قالوا بلا، وہاں سے شروع کرتا ہے کہ انسان اس وقت بھی موجود تھا، میں موجود تھا، میری روح موجود تھی، میرا نفس موجود تھا، پیدا ہو چکا تھا۔ میری فطرت جو ہے وہ میری ایک فطرت نہیں ہے۔ سکون کلینکل ماڈل میں میری 4 فطرتیں ہیں، میری ذاتیں بھی 4 ہیں، میں 4 بندے ہوں، ایک بندہ نہیں ہوں، 4 in 1 ہوں میں کم از کم۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے پہلے بھی بتایا کہ 4 تک میں نے محدود رکھا ہے سمجھنے کے لیے، ادروائز آئی ایم نیومرس، میں لامحدود ہوں، میں بہت کثیر ہوں۔ تو وحدت اور کثرت، گفتم از وحدت و کثرت سخن گویی برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانا دریاست۔ تو اس یونیورس میں جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ میرے ایٹمز ہیں، میں کنیکٹڈ ہوں ان کے ساتھ۔ ایٹ دا اینڈ جتنے بھی سٹارز ہیں، جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنے سولر سسٹمز ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، جتنے سٹارز ہیں، جتنے ملکی ویز ہیں، سب بگ بینگ کا نتیجہ ہیں۔ ایٹم سے بھی ٹائنی ایک پارٹیکل سے ایکسپینڈ ہوئے ہیں، تو سب اکٹھے تھے پہلے، سب ایک تھے، سائنٹیفکلی بھی اور مسٹیکلی بھی اور ریلیجسلی بھی، اور سکون کے کلینکل پرسپیکٹو میں بھی کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو ماڈرن کلینکل سائیکالوجی میں اس قسم کے فلسفے نہ سمجھے جاتے ہیں اور نہ ان پر کوئی توجہ دی جاتی ہے۔ تو پلے تھراپسٹ کے لیے جو امیجنری سیلف ہے وہ ایک یوتھفل سیلف ہے، ریکریشنل سیلف ہے، پلے فل سیلف، جوائے فل سیلف۔ تو اس بنیادی ماڈل کو سمجھنے کے بعد اب میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ پلے کو صرف گیمز تک ہی محدود نہ کیجیے، پلے کو سمجھیے کہ پلے کیا ہے۔ اور میں نے سینونیم بتایا ریکریشن، کہ ہر وہ شے پلے ہے جو ریکریشن، تفریح دے سکے آپ کو۔ تو اب اس کی جو مروجہ کیٹیگریز ہیں جو میں نے نہیں بنائی بلکہ پلے تھراپسٹ نے وضع کی ہوئی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں فارمز آف پلے تھراپی، یہ پلے تھراپسٹ نے پروپوز کی ہیں، میں نے نہیں کی۔ تو ان میں دیکھتے ہیں کہ گیمز اور ٹوائز سے ہٹ کے کیا کیا چیزیں، کیا کیا فارمز آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس پر آپ مزید بھی انٹرنیٹ پر پھر تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پلے تھراپی، ایک تو بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف بڑوں کے لیے بھی ہے،
اور دوسری صرف کھلونوں پر مختصر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو فارم ہے پلے تھراپی کی وہ پیرنٹل پلے ہے۔ یعنی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنی روزمرہ زندگی میں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے والدین کیسے پلے کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ مثلاً چیکس پر 2 انگلیوں سے پیار کرتے ہیں، گال سہلاتے ہیں، کاندھے سے لگا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ پلے ہے، یہ پلے تھراپی ہے، یہ پیرنٹل پلے ہے۔ اور اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ وہی افیکٹونیس ہے جو پلے تھراپی کی سائنٹیفک افیکٹونیس ہے۔ بچوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا، بچوں کے ساتھ بچہ بن کر گفتگو کرنا، بچوں کے ایکسنٹ میں ان سے بات کرنا، توتلے پن میں، بچوں کے ساتھ جتنی بھی ایکٹیویٹیز پیرنٹس کرتے ہیں یا بڑے بہن بھائی کرتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس کرتے ہیں، وہ سب پیرنٹل پلے ہے۔ بچوں کے لیے وہ ایک ریکریشن ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن کر وہ جو سوشل ماسکنگ اترتی ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اب غور سے سنیے، ایک دلچسپ مثال میں دینے لگا ہوں آپ کو۔ ایک دادا جان ہیں گھر میں جو کہ اپنے پوتے کو کمر پر بٹھا رہے ہیں، گھوڑا بن رہے ہیں، اور پوتا جو ہے وہ گھوڑے کی سیر کر رہا ہے۔ اکثر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ اور دادا جان ایک جانور بن کر، گھوڑا بن کر پوتے سے کہتے ہیں کہ تم اوپر بیٹھو اور میں تمہیں چکر دلواتا ہوں، میں تمہارا گھوڑا ہوں۔ اور بچہ گھوڑے کی سیر کر کر محظوظ ہو رہا ہے۔ اب یہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اگر دادی جان تشریف لے آئیں اور دادا جان سے کہیں کہ بچے سے، پوتے سے زیادہ محبت ہے تمہیں، مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھے بھی سواری کراؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ دادا جان کہیں گے وہ بچہ ہے، تم بڑی ہو، یہ بری بات ہے، اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں۔ دیکھا آپ نے؟ حالانکہ کوئی مذائقے کی یا ایب نارمیلٹی کی یا گناہ کی بات تو نہیں تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ صرف ان چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو سوشلی اپرووڈ ہیں، صرف ان ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں، ان سورسز آف انجوائمنٹ میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں جو کہ سوشلی اپرووڈ ہیں اور سوشل ایکسیپٹنس جن کو حاصل ہے۔ اور جن ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو سوشل ایکسیپٹنس، جس طرح پہلے میں نے ایک مثال دی تھی پچھلی کسی نشست میں کہ بچے لالی پاپ کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں ہیں، چاٹتے ہیں، لالی پاپ چاٹتے ہیں۔ تو اگر یہی لالی پاپ بڑے بھی دوسروں کے سامنے باہر، گھر سے باہر لالی پاپ کا استعمال کریں تو کیسا رہے گا؟ اب اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی غیر قانونی حرکت ہے، نہ اس کی سزا ہے لالی پاپ چوسنے کی بڑوں کے، لیکن پھر بھی بڑے یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کیا کہیں، یعنی کہ سوشلی اپروو نہیں ہے یہ بیہیویئر۔ تو جو بیہیویئر اور جو ایکٹیویٹی سوشلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے اس میں لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے، چونکہ ان کی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ تو سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اس کی انر سیلف کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، اور لوگ کیا کہیں گے، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔
تو اب یہ پیرنٹل پلے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ بھی انجوائے کریں، وہ بھی ریکریشن کا استعمال کریں، چونکہ وہ بچوں کے ساتھ سوشلی اپرووڈ وے میں کر رہے ہیں، سوشل ایکسیپٹنس اس مسئلے میں حاصل ہے، تو ان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر دوسری جو فارم ہے پلے تھراپی کی، وہ ہے جو کہ زیادہ تر لوگ جس کو پلے تھراپی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس میں کھلونے ہیں، پپٹس ہیں، اسٹف ٹائز ہیں، اینیملز ہیں، کھلونے اینیملز اور ڈالز ہیں۔ تو اس قسم کے جو کھلونے ہیں اور فگرز بھی ہیں، ایکشن فگرز، بلاکس، ماسکس ایٹسٹرا، اس قسم کے جتنے بھی کھلونے ہیں، ان کھلونوں سے بھی پلے تھراپی عمل میں آتی ہے، اور اس کے بہت سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، بہت سے ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل فگرز میں ہم امیجنری سیلف کو امیجن کرتے ہیں، فینٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے فگرز پسند ہوتے ہیں، بچوں کو، لڑکوں کو سپر مین کا فگر ہے، اور بیٹ مین کا فگر ہے، کمانڈو کا فگر ہے، سولجر کا فگر ہے، تو وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں ہوں، یہ سولجر میں ہوں۔ اسی طرح جس گاڑی سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ امیجنری سیلف ان کی یہ امیجن کر رہی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی میری ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک ریموٹ کار چلا رہے ہیں تو وہ امیجن یہ کرتے ہیں کہ میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری گاڑی ہے۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں، ڈالز سے، تو وہ ان کا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، بال کنگھی کرتی ہیں، تو اصل میں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہم ہیں، میں ہوں، خود میں ہوں، یہ گڑیا میں ہوں۔ جس طرح سے ہیومن فگر ڈرا ٹیسٹ ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو اس میں بھی جو انسان جو فگر ڈرا کرتا ہے وہ خود ہوتا ہے، اپنی ہی ذات کی پروجیکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کھلونوں سے پھر بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ گھر میں تنگ کر رہا ہے، بابا نہیں آئے، غصہ کر رہا ہے، میں نے بابا کے ساتھ جانا تھا، انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، وہ نہیں آئے، اب ماما کو تنگ کر رہا ہے، ماما کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اب ماما کیا کہیں گی؟ چپ کر جاؤ بیٹا، بابا آنے والے ہوں گے، مطلب کمیونیکیشن کر رہی، کاؤنسلنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایک ٹیکنیک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی جو کوئی گاڑی ہے کھلونا، وہ اس کے ہاتھ میں دے اور اس کو کہے بیٹا آپ گاڑی سٹارٹ کریں اور اس کو تھوڑی سی ٹرائل پہ لے کے جائیں اس ٹیبل پر، تو جب تک بابا آ جائیں گے تب تک آپ امیجنیشن کے ذریعے بابا کے ساتھ باہر ایک چکر لگا آئیں، گھوم آئیں۔ اب یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے۔ اسی طرح سے جو اینیملز ہیں، کھلونے، مختلف اینیملز، ان کے ساتھ بھی اسکولز میں پلے تھراپی کے سیشنز میں بہت سی یوزفل ٹیکنیکس دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان بلی سے، کیونکہ ایک کھلونا ہے، اس سے پیار کر رہا ہے بچہ، تو اس کے دل میں ایک سمپیتھی اور انسانی ہمدردی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ پھر انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیار کرے گا جو جانوروں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے گھوڑا ہے، اب اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے کہ اس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے، اس کو تیز دوڑایا جاتا ہے، پھر اس کی آوازیں بھی ساتھ ساتھ بچے نکالتے ہیں۔ شیر ہے، شیر ایک بہت بڑا سمبل ہے بہادری کے لیے، تو بچے پھر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے، سیلف اسٹیم لو ہے، تو اس کو ہم ایک شیر کے ساتھ پلے تھراپی دے سکتے ہیں۔ یہ شیر ہے، اب آپ بتائیے شیر کیسا ہوتا ہے، کیسی آواز نکالتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ یہ شیر ہیں، اب اس شیر کو چلائیں،
کہاں لے کے جائیں گے، یہ شیر چھلانگ کیسے لگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں تو سب چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ جو بیہیویئرسٹ کے پرنسپلز ہیں ایسوسیشن کے، کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ، تو پلے تھیراپی میں بھی وہی یوز ہو رہے ہیں کہ شیر فار ایگزامپل اس مثال میں شیر کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اس بچے کے ساتھ، اور اس کی کنڈیشننگ عمل میں لائی جا رہی ہے کہ شیر کی طرح بہادر بنے گا۔ تو یہ دوسری فارم ہے جو کہ لوگ زیادہ تر پلے تھیراپی کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد واٹر اینڈ سینڈ پلے ہے، پانی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پلے تھیراپی۔ اب یہ ہے پلے تھیراپی۔ اب آپ کہیں پانی کہاں سے آ گیا پلے تھیراپی میں؟ یہ تو پلے تھی۔ تو پلے جو تھا وہ ایک ٹرم تھی، اس کا مقصد صرف گیمز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو ریت کے ساتھ اور پانی کے ساتھ بھی پلے تھیراپی عمل میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل ریت سے گھر بنانا، جس طرح ساحل پر بڑے بھی بناتے ہیں۔ اب یہ بھی وہی دوبارہ ایگزامپل، ابا جان کراچی تشریف لے گئے اور ساحل سمندر پر بہت اچھا ریت سے گھر بنایا، بچوں نے بہت انجوائے کیا، واپس اسلام آباد تشریف لے آئے۔ اب بچے کہتے ہیں بابا جان وہ جو آپ نے ساحل پر گھر بنایا تھا کتنا اچھا مزہ آیا تھا، اب گھر سے باہر نکل کر مٹی سے بنائیے نا۔ تو بنائیں گے بابا جان؟ نہیں بنائیں، کیونکہ ساحل پر ریت کا گھر بنانا سوشلی ایکسیپٹڈ تھا۔ اسلام آباد میں گھر سے باہر بیٹھ کر مٹی کا گھر بنانا یہ آکورڈ ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو ضرور سمجھیے گا کہ سوشل ایکسیپٹنس ریکریشن میں بھی رچی بسی ہوئی ہے۔ انسان وہی ریکریشن کرتا ہے جو سوشلی ایکسیپٹڈ ہو۔ تو پلے تھیراپی وقتی طور پر اس کو پھر اس مخمسے سے، اس جھمیلے سے میں گزر آیا چل کے خود پر سے، ایک بلا تو ٹلی میرے سر سے، جون ایلیا۔ تو وہ کچھ عرصے کے لیے پلے تھیراپی اس کو خود سے گزارتی ہے، اس کی سوشل سیلف سے گزارتی ہے۔ تو واٹر کے ساتھ اور ریت کے ساتھ بھی، پھر اس کے اور بھی ٹوائز کی فارم میں چیزیں بن چکی ہیں اب، جو کہ ریت کا کام کرتی ہیں، پلے ڈو وغیرہ، اس سے بھی پلے تھیراپی عمل میں آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو فارم ہے وہ ہے آرٹس اینڈ کریٹو ویژولائزیشن۔ ڈرائنگ کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ڈرائنگ آرٹ کرنا، کوئی بھی ڈرائنگ، کوئی بھی آرٹ، وہ بھی پلے تھیراپی کی ایک فارم ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہیومن فگر ڈرا کا میں نے کہا، تو یہ بھی ایک پلے تھیراپی ہو سکتی ہے۔ آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان بنائیے صفحے پر، کارٹون جیسا بھی آپ کو بنانا آتا ہے، تو جب وہ بنا لے تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے یہ بتاؤ، اس کا کیا نام رکھو گے؟ تو وہ جو نام رکھے گا وہ اس کی امیجنری سیلف کا نام ہے۔ اگر اپوزٹ سیکس کا نام رکھے گا تو وہ اس کی اپوزٹ امیجنری سیکس ہے۔ اس میں پھر جینڈر ڈسفوریا کے کانسیپٹ ڈھونڈتے پھریے، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ ہیومن فگر ڈرا میں اگر ایک انسان اپوزٹ سیکس ڈرا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا فلسفہ ہے۔ اس موضوع کو میں ابھی، یہ تفصیلی موضوع ہے، میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس کے بعد سٹوری ٹیلنگ ہے۔ ایک عام روٹین میں مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں سونے سے پہلے، اور بچے پھر کہانیاں پڑھتے ہیں، اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں مختلف سٹوریز، اور کارٹونز وغیرہ میں بھی سٹوریز سنائی جاتی ہیں بچوں کو۔ یہ بھی ایک فارم ہے پلے تھیراپی کی۔ اس کو یعنی کہ سٹوری ٹیلنگ کو، جو کہ کنونشنل ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے، اس کو سائیکو تھراپیوٹک پرسپیکٹو میں بھی لیا گیا ہے اور لیا جا سکتا ہے۔ سٹوری ٹیلنگ مثال کے طور پر وہی پرانی مثال کہ ایک بچہ ہے، وہ لو کانفیڈنس ہے،
سیلف اسٹیم کی کمی ہے، شائع ہے، ڈی موٹیویٹڈ ہے، تو اس کو ہم نے شعر کے اوصاف بتائے تھے پچھلی مثال میں. اب اس کو ہم ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا تھا، اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی جتنی آپ کی ہے، وہ بھی اسی شہر میں رہتا تھا اور بہت ڈرپوک تھا، شرمیلا تھا. اس کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ آیا، فیری ٹیل وغیرہ کی جو کہانیاں آپ دیکھنے میں ملتی ہیں، تو اسلامک پرسپیکٹو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ آیا اس کے پاس اور اس نے اس کے ہاتھ پر ایک کالا دھاگا باندھا. اس کے بعد اس بچے میں عجیب طاقت آئی، شکتی آئی اور وہ بچہ بہادر بن گیا. تو پھر وہ بچہ آپ سے کہے گا کہ مجھے بھی کالا دھاگا باندھیے، کیونکہ وہ سٹوری ٹیلنگ میں اپنی امیجنری سیلف کو امیجن کر رہا تھا. یہ جتنے بھی دھاگے وغیرہ باندھے جاتے ہیں یہ بھی امیجنیشن ہے. کچھ غیر مرئی مخلوقات میرا تحفظ کر رہی ہیں، پتھر باندھے جاتے ہیں، انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، یہ سب فیری ٹیلز، فینٹیسی پری آکوپیشن، امیجنری سیلف. اندازہ لگا رہے ہیں آپ. اس کے بعد ایک زبردست ٹیکنیک ہے رول پلینگ، سائیکو ڈراما، رول پلینگ، اور یہ ایڈلٹس کے ساتھ بھی عمل میں آتی ہے. یہ بھی ایک پلے تھراپی ہے. رول پلینگ از آلسو اے فارم آف پلے تھراپی، جس میں کہ آپ کچھ رولز اسائن کرتے ہیں کلائنٹس کو، بچوں کو، بڑوں کو. جس طرح سے یہی ایگزامپل اٹھاتے ہیں، اگر ایک بڑا شخص جو ہے وہ لو کانفیڈنس ہے، اس میں سیلف اسٹیم کی کمی ہے، سیلف کانفیڈنس کی کمی، تو ہم اس کو رول دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایک فائٹر کے رول میں آ جائیں، یا یہ باقی لوگ آپ کے ساتھ، آپ کی ٹیم ہے، ان کو لیڈ کریں، رول پلے کریں. تو اس رول پلے سے بھی اس کی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا. اور پھر وہ جو رول پلے اس نے امیجنیشن میں کیا تھا امیجنری سیلف کے ساتھ، وہ اس کو پھر ریپلیکیٹ کرے گا اپنی ریئل لائف میں. یہی حال ڈرامہ کا بھی ہے. آپ جب موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، تو ان کرداروں کو جن کو کہ آپ اس وقت فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اپنی ایکچوئل ریئل لائف میں ریپلیکیٹ، سیمولیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں کے ساتھ تو اکثر یہ فلمیں دیکھ کر، یعنی کہ ہیرو مار پیٹ کر رہا ہے، بہت بہادر ہے، تو نوجوان بھی جب فلم دیکھ کر سینما سے باہر نکلتے ہیں یا گھر میں فلم دیکھ کر، فار ایگزامپل کوئی آرنلڈ شوارزنیگر کی فلم دیکھی، کوئی ریمبو کی فلم دیکھی، تو اس کے بعد ان کا خون بھی گرم ہو جاتا ہے اور وہ دل کرتا ہے ان کا کہ ہم بھی فائٹ کریں. اسی طرح سے جو لڑکیاں انڈین موویز دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے فوراً بعد ان کے ذہن میں بھی تانتے بننا شروع ہو جاتے ہیں، سپنے بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری بھی اسی طرح سے شادی ہوگی، ہم بھی راج کریں گی، گھر پر حکومت کریں گی، خاوند کے دل پر راج کریں گی، جس طرح فلم میں ہیروئن نے کیا تھا. اسی طرح سے ڈرامے ہیں. تو سائیکو تھراپیوٹک سیٹنگز میں رول پلیز بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک پلے تھراپی کی فارم ہے. اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پلے تھراپی ہے. اس کے بعد ڈانس اینڈ کریٹو موومنٹ. ڈانس تھراپی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، یہ بھی ایک پلے تھراپی کی فارم ہے. اب ضروری نہیں کہ انسان کو، کلائنٹ کو یا بچے کو یا بڑے کو کوئی کلاسیکل کتھک ڈانس ہی آتا ہو. کریٹو موومنٹ، موو کریٹیولی، ریجوائس، انجوائے، موو ان فلو. جھومیے. ڈانس کا مقصد رقص کرنا نہیں ہے، ڈانس کا مقصد جھومنا ہے. اور گھومنے میں اور جھومنے میں بھی فرق ہے. گھومنا جو ہے وہ بغیر کسی کریشن کے ہے، کریٹیویٹی کے ہے، اور جھومنا اس گھومنے کو کہتے ہیں جس میں تخلیقی صلاحیتیں شامل حال ہوں. جو کریٹو گھومنا ہو وہ ہے جھومنا. تو جھومیے، تھرکیے. رقص کرنے کا کوئی نہیں کہتا اس میں کہ آپ کی سٹیپس جو ہیں وہ
ڈانس کے پرنسپلز کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کریٹیو موومنٹس ہیں، یہ گروپ میں بھی ہوتی ہیں، انڈیویجول بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو سیڈکس میں نے کریٹیو موومنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ کلائنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زمین پر کرالنگ کریں، آپ گول گول گھومیں، تالیاں بجائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈانس اور کریٹیو موومنٹ جو ہے یہ بھی پلے تھراپی کی ایک ٹائپ ہے، ایک فارم ہے۔ اس کے بعد میوزیکل پلے، جس کا میں نے سیڈکس میں بھی حوالہ دیا تھا کہ کون سا انسٹرومنٹ آپ کو پسند ہے۔ پیانو پسند ہے تو اس کی ٹون میں کوئی نئی ٹون ایجاد کرنے کی کوشش کریں، اس کی ساؤنڈ میں، پیانو کے ساؤنڈ میں کوئی ٹون ٹیون کریں۔ تو میوزک کا بھی ایک بہت افیکٹو رول ہے۔ میوزک تھراپی بذات خود ایک تھراپی ہے، لیکن پلے تھراپی میں بھی میوزک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکرز اور ووفرز سیٹ کر دیے جاتے ہیں کہ چلیے گانا سنتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گانا خود گانا ہے، بچے نے یا بڑے نے، کلائنٹ نے خود گانا ہے۔ ڈانس تھراپی یہ نہیں ہے کہ ڈانس کو دیکھتے ہیں۔ اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سوشل سیلف ہے، سوشل ماسکنگ ہے، اس کو اتارا جائے اور اس کو امیجنری سیلف کے مزے چکھائے جائیں۔ تو میوزک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ چلیے میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نہیں، یہ پلے تھراپی کی روایت نہیں ہے۔ میوزک خود انوینٹ کریں گے اور خود گانا گائیں گے، بچوں سے گانا گوائیں گے۔ جس طرح آپ سکولز میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سکولوں میں نظر آتی ہیں۔ میوزک کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، ڈانس کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، سٹوری ٹیلنگ کی علیحدہ سے کلاسز ہوتی ہیں، رول پلیز ہوتے ہیں، ٹیبلوز ہوتے ہیں، اور ٹائز تو ہوتے ہی ہیں سکولز میں۔ اور آخری جو ہے وہ پلے تھراپی کی جو ٹائپ ہے، جو فارم ہے، وہ ڈرامہ اینڈ تھیٹر ہے۔ یہ بھی ایک پلے تھراپی ہے۔ اس کو خود بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، ڈرامے رول پلینگ کے ذریعے کلائنٹس کے گروپس بنا کے ڈرامہ ان سے کروایا جا سکتا ہے اور ان کو ڈرامہ دکھایا بھی جا سکتا ہے، تھیٹر بھی دکھایا جا سکتا ہے ان کو۔ مثال کے طور پر ایک وہی مثال، ایک 35 سال کا شخص ہے، کلائنٹ ہے، خود اعتمادی کا فقدان ہے۔ تو اب اس مثال کو ذرا میں دوبارہ سے اگر وہ چارٹ آپ کو دکھا پاؤں، دیکھیے گا، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک 35 سال کا شخص ہے، شادی شدہ، 2 بچوں کا باپ، جو کہ خود اعتمادی کا فقدان ہے، جس میں شرمیلا ہے، کسی سے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، ڈرتا ہے۔ اب اگر وہ چلا جاتا ہے کسی سائیکو اینالسٹ کے پاس سب سے اوپر، تو وہ سائیکو اینالسٹ اس کو کہے گا کہ بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تمہارے ساتھ جنہوں نے تمہاری اعتماد پر ٹھیس پہنچائی ہے۔ کوئی سیکچولی ابیوز ہوا ہوگا، کوئی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہوگی، کوئی وائلنس ہوا ہوگا، کہ تمہاری خواہشات دب گئی ہوں گی۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو اعتماد پورا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پری نیٹل سٹیج میں اعتماد کم ہو گیا ہو، نہیں، پیدا تو تم نارمل ہوئے تھے، صاحب اعتماد تھے، خود اعتمادی تمہیں حاصل تھی۔ تو بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، تو چلو ان واقعات و حالات کا پتہ چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر کام کریں۔ یہی شخص پہنچتا ہے بیہیویئرل تھراپسٹ کے پاس یا سی بی ٹی پریکٹیشنر کے پاس، تو وہ ان کی فالٹی لرننگ پہ اور اللاجیکل تھنکنگ پہ کام کریں گے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہو سکتے، آپ خود میں کیا کمیاں دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو کمیاں، جو محرومیاں آپ دیکھتے ہیں، وہ لاجیکل نہیں ہیں۔ ہر انسان پائلٹ بن سکتا ہے، ہر انسان سولجر بن سکتا ہے۔ بی ایف اسکنر نے کہا ہے
کہ مجھے 20 بچے دو، جو مرضی بنانا چاہو مجھ سے بنوا لو، تو ہر انسان میں ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں. آپ کی سوچ غلط ہے، اپنی سوچ کو بدلی. اس کے بعد ہیومنسٹک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کچھ ضروریات آپ کی مکمل نہیں ہو پائیں، تو چلیے ان ضروریات کا پتہ لگاتے ہیں، اور جب وہ ضروریات پوری ہوں گی، یعنی کہ خود اعتمادی کا فقدان ہے، تو آپ نے سوٹ کتنے کا پہن رکھا ہے؟ 2000 کا، 3000. ضرورتیں ٹھیک پوری نہیں. آپ کو ہم 40-50 ہزار کا سوٹ پہناتے ہیں، 2-2.5 کروڑ کی لینڈ کروزر میں بٹھاتے ہیں، اچھی سی گلاسز، اچھی سی گھڑی قیمتی. دیکھیں اعتماد آتا ہے یا نہیں آتا. جب ضرورتیں صحیح معنوں میں پوری ہوں تو پھر اعتماد خود بخود نکھر کر سامنے آتا ہے. آپ ڈرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ 4 سیکیورٹی گارڈز تعینات کرتے ہیں، پھر دیکھیں اعتماد آتا ہے کہ نہیں آتا. اسی طرح سے یہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ پر کہ امید رکھیں اعتماد ایک نہ ایک دن ضرور آ جائے گا. اسی طرح سے NLP کی بات نہیں کی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. کسی NLP پریکٹیشنر کے پاس چلا جاتا ہے یہ غریب بیچارہ، تو وہ اس کو کہیں گے کہ آپ پکاتے رہیے کہ میں پر اعتماد ہوں، میں صاحب اعتماد ہوں، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم کانفیڈنٹ. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. اسی طرح بایولوجیکل ماڈل کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ میڈیکیشن دیں گے، پرسکرائب کریں گے تاکہ انگزائٹی ختم ہو. انگزائٹی پر کام کیا جائے گا، انگزائٹی کو ختم کریں گے تاکہ وہ جو اینکشس تھاٹس ہیں وہ میڈیسن سے ختم ہوں اور یہ صاحب جو ہیں یہ پر اعتماد بن جائیں. اس کے بعد اگر ریلیجس کسی ہیلر کے پاس جاتا ہے، یہی شخص 35 سال کا، 2 بچوں کا باپ، شادی شدہ، تو وہ اس کو یہ کہیں گے کہ گناہوں سے توبہ کرو خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی قربت تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ جس کے کارساز بن جائیں، جس کے نگہبان اور محافظ بن جائیں، تو اس کو پھر کیا ڈر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اگر تم اللہ کے دوستوں میں سے ہو، دشمنوں میں سے نہیں ہو، تو تمہیں با اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر سکون کے پاس یہی شخص آتا ہے جس میں کہ اعتماد کا فقدان ہے، تو ہم نیچرلائزیشن کے تھرو اس کی سوشل ماسکنگ کو دور کر کے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ اعتماد ہوتا کیا ہے، خود اعتمادی ہوتی کیا ہے، بہادری میں اور بے وقوفی میں فرق کیا ہے، یہ بھی اس کو بتائیں گے کہ جس چیز کو وہ اعتماد سمجھ رہا ہے، وہ اعتماد جس کو دوسرے اعتماد سمجھے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا بنا دیجئے کہ لوگ مجھے کانفیڈنٹ کہیں. اس مرض کو ختم کریں گے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں یا نہ کانفیڈنٹ ہوں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیے، خدا خود اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہونا سیکھیے. تو اب یہی شخص آخر میں پلے تھراپسٹ کے پاس جب آئے گا تو اب دوبارہ سے وہی اپنا فارمز والا چارٹ دیکھتے ہیں. جب پلے تھراپسٹ کے پاس آئے گا تو وہ ٹائز سے بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ ایک جانور ہیں، 2، ایک شیر ہے اور ایک لومڑی ہے. لومڑی کے یہ خصائل ہیں، شیر کے یہ ہیں، انسان کو شیر بننا چاہیے. پھر سٹوری ٹیلنگ سے بھی، اعتماد پر مبنی داستانیں سنا کر بھی اس کو پر اعتماد بنایا جا سکتا ہے. موویز دکھائی جا سکتی ہیں، رول پلیز کیے جا سکتے ہیں. میوزک سے اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے، میوزک سے، کریٹیو موومنٹ سے، ڈانس سے، میوزک سے اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اب میں بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن آج کی نشست میں میوزک تھراپی میرا عنوان نہیں ہے. ایک چھوٹی سی حکایت سنائے دیتا ہوں کہ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب آپ سے خفا ہو گئے اور نہیں مان رہے تھے، یعنی کہ گفتگو سے نہیں مان رہے تھے. تو پھر آپ نے ڈانس سیکھا اور ڈانس کر کے دکھایا اور نچ کے یار منایا.
تو جو نچ کے یار منانے کا کانسیپٹ ہے اس کو مزید کھولا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال بس اتنا ہی سمجھیے کہ میوزک سے بھی اعتماد، اور جو لوگ میوزیشنز ہیں اور جو لوگ ڈانسرز ہیں وہ بھی کانفیڈنس ہے۔ آرٹ کی کوئی بھی فارم ہے وہ کانفیڈنس لے کے آتی ہے۔ آپ اسکلپچرز بنائیں، آپ پینٹر ہیں، پینٹنگز کرتے ہیں، آپ پوئٹری کرتے ہیں، آرٹ کی کوئی بھی فارم ہے وہ آپ میں کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی کرتی ہے، آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے فنکار ہیں، چاہے آپ کامیڈین ہیں، چاہے آپ ایکٹر ہیں، ایکٹریسز ہیں، آرٹ کی کوئی بھی فارم ہوگی وہ آپ کو کانفیڈنس دے گی۔ تو اب اس کانفیڈنس والی اگزامپل سے میں نے کوشش کی کہ آپ کو دوبارہ سے سارے ماڈلز کی ٹیکنیکس سمرائزڈ وے میں بتاؤں، اور پھر پلے تھیراپی کیسے کرتی ہے۔ پھر آپ نے خود اب دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ پلے تھیراپی آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے، آپ اپنی کلینکل اورینٹیشن میں پلے تھیراپی کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، اب اگلا ہمارا سلائیڈ ہے فنکشنز آف پلے تھیراپی، کہ پلے تھیراپی کے سائیکو تھراپیوٹک فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹائپس تو آپ نے دیکھ لی، اس کو کیوں کیا جائے، اس کے سائیکو تھراپیوٹک نتائج کیا نکلیں گے، تو ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ جس طرح ٹائپس کی لمبی لسٹ ہے، اسی طرح سے نتائج کی بھی لمبی لسٹ ہے۔ اس سے بہت سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں کہ جو کچھ چیدہ میں نے بلٹ پوائنٹس میں یہاں پہ مینشن کیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، کہ پلے تھیراپی سیلف ایکسپریشن پیدا کرتی ہے، سینس آف سیلف کو اسٹرینتھن کرتی ہے، فینٹیسی کو کمپنسیٹ کرتی ہے، فینٹیسی کو کمپنسیٹ کرتی ہے، انکانشسنس تک رسائی دیتی ہے آپ کو، آپ کے لاشعور تک اور لاشعوری خواہشات تک آپ کو رسائی دیتی ہے۔ اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیچنگ کے پرسپیکٹو میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سکولز میں بہت سی پلے تھیراپی کی ٹیکنیکس استاد استعمال کرتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز یوز کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پلے تھیراپی ہے، یعنی ایک میوزک ٹیچر ہے، اگر میوزک کا پیریڈ ہے، میوزک کی کلاس ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بچوں کو میوزک سکھا رہا ہوں، اس کو میوزک کی سائیکو تھراپیوٹک افیکٹونیس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح پی ٹی ٹیچر ہے، فزیکل ٹریننگ کا ٹیچر، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کو تھکا رہا ہوں، ان کی فزیکل ایگزرشن ہو رہی ہے تاکہ یہ ریفریش ہوں، اچھی نیند ان کو آئے، لیکن فزیکل ٹریننگ کی جو سائیکو تھراپیوٹک افیکٹونیس ہے وہ اس کو نہیں پتہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی ٹیچر بچوں کو ایکٹنگ کروا رہی ہیں، ٹیبلوز کروا رہی ہیں، اسپیچز کروا رہی ہیں، تو ان کو اس کی سائیکو تھراپیوٹک افیکٹونیس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب پلے تھیراپی کی فارمز ہیں۔ تو اگر ان کو پرپزلی سائنٹیفک وے میں کیا جائے گا تو زیادہ اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اب بہت سے اسکولوں میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے، اکا دکا کسی نہ کسی اسکول میں سائیکالوجسٹ کو پلیس کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے۔ پلے تھیراپی تو پاکستان میں نہ کسی سیلیبس میں ہے، یعنی جو لوگ ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو پلے تھیراپی کسی کریکولم میں مجھے تو نظر نہیں آئی، نہ تھیوریٹیکلی نہ پریکٹیکلی۔ تو اپنے طور پر اگر بچے پڑھ لیں انٹرنیٹ سے کہ پلے تھیراپی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا ٹائپس ہیں، تو خود بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ٹیچرز کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ پلے تھیراپی کو سمجھیں اور پلے تھیراپی کے جو پرنسپلز ہیں اس کو انکارپوریٹ کریں۔ تو سٹریس میں کمی لے کے آتی ہے پلے تھیراپی، ڈی سٹریس کرتی ہے، پرابلم سالونگ میں ہیلپ کرتی ہے، کاؤنٹر کنڈیشننگ کرتی ہے نیگیٹو افیکٹ کو، وہی ڈی سٹریس کرتی ہے، جو منفی تجربات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتی ہے۔ مثلا
ایک لڑکا ہے 20 سال کا، وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا سڑک پر، تو 2 لڑکوں نے اس کو روکا گن پوائنٹ پر اور اس سے اس کا پرس اور موبائل چھین لیا۔ اب اس لڑکے کا جو یہ وکٹم ہے، جو کہ بعد میں ہمارا کلائنٹ بنے گا، اس کی کانفیڈنس میں بھی کمی ہوئی ہے، اس کو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں، یہ ٹراما ہے اس کے لیے۔ اب جب بھی یہ ریکال کرتا ہے، دوبارہ سے موٹر سائیکل پہ باہر جاتا ہے، تو اس کو ری ٹراماٹائزیشن ہونا شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس تشریف لاتا ہے، یا پلے تھراپسٹ کے پاس تشریف لاتا ہے، تو ہم ایک گیم کرواتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آئیے، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل لے کے آئیے، اور ہم 2 لڑکوں کو تیار کرتے ہیں کہ ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں، آپ نے اس سے چھیننا ہے۔ تو پہلے اسکٹ میں ہم 2 لڑکوں سے کہیں گے کہ آپ اس سے پرس اور موبائل چھین لیں، ٹھیک۔ پھر دوسرے اسکٹ میں، دوسرے ایکٹ میں ہم اپنے وکٹم کو، اپنے کلائنٹ کو یہ کہیں گے کہ اب آپ نے موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر ان کو بھگانے پر مجبور کرنا ہے، ان کو کچھ تھوڑا سا فزیکلی ایک آدھ مکہ مار دینا ہے یا چانٹا مار دینا ہے تاکہ یہ ڈر کر بھاگ جائیں۔ ان کے پاس جو پسٹل ہے وہ اصلی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ تو اب وہ جو ٹرامیٹک میموری تھی، ٹرامیٹک میموری کو ہم نے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو ریکریشن موڈ میں جا کر فن کو اور ہیومر کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں ٹرامیٹک میموری کے ساتھ۔ تو بعد میں جب یہ میموری اصلی والی موبائل سنیچنگ کی جو اصلی واردات تھی، وہ جب اس کے ذہن میں آئے گی تو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز اور نیگیٹو افیکٹس کم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کی ایسوسیشن بدل دی ہے۔ پہلے جو میموری تھی اس کا جو افیکٹ تھا وہ نیگیٹو تھا، پینفل تھا۔ اب اس میموری کا جو افیکٹ ہے وہ پلیجریبل ہے، جوائفل ہے، ہیومرس ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وکٹم کو کہ تیسرے اسکٹ میں آپ نے گدگدی کرنی ہے ان ڈاکوؤں کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو نیگیٹو افیکٹس جو ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے پلے تھراپی سے۔ سبلیمیشن ایک سیلف ڈیفینس میکینزم ہے، اس کے بارے میں مزید آپ پڑھیے گا۔ بنیادی طور پر سگمنڈ فرائیڈ نے اس کو سیکچول پرسپیکٹو میں لیا ہے، سیکچول سبلیمیشن۔ لیکن سبلیمیشن یہ ہے کہ آپ جو خواہشات آپ کی پوری نہ ہو سکیں ان کو آپ فینٹیسائز کریں، اور تھرو فینٹیسی اور تھرو امیجنیشن ان کے مزے لوٹیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پازیٹیو افیکٹ کو انہینس کرتی ہے پلے تھراپی، کتھارسس کا باعث بنتی ہے، ایموشنل کتھارسس کا، اٹریکشن اور ریلیشن شپ انہینسمنٹ۔ یہ بہت زبردست فائدہ ہے پلے تھراپی کا، کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہے تو وہ پلے تھراپی کے ذریعے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں، محبت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیرنٹس میں اور بچوں میں اگر کمیونیکیشن گیپس ہیں تو وہ پلے تھراپی کے ذریعے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ تو ہر گھر میں ریکریشنل پرسپیکٹو میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جس طرح لوگ گھروں میں کیرم کھیلتے ہیں، فیملی ساری اکٹھی بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے نارمل حالات میں بھی، گھروں میں بھی، نارمل گھروں میں بھی۔ اور اگر کچھ سائیکو سوشل سٹریسرز ہوں تو پھر اس پرسپیکٹو میں پلے تھراپی کی ٹیکنیکس بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں ریلیشن شپس کو اسٹرینتھن کرنے کے سلسلے میں۔ جس طرح میں نے پہلے مثال دی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے میں۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کا ایک اسٹوڈنٹ آپ سے اتنا مانوس نہیں ہے، آپ سے دور دور بھاگتا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے جو آپ
یوزولی اڈاپٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہتی ہیں بیٹا کیا بات ہے، مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہو، میں ڈراتی ہوں آپ کو، مجھ سے ڈر لگتا ہے آپ کو، میں مارتی تو نہیں ہوں، یہ سب باتیں ہیں۔ تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو باتوں کے بجائے آؤ بیٹا گیم کھیلتے ہیں، میں آپ کو کچھ کھلاتی ہوں، میرے ساتھ مل کے کھیلو۔ تو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریپو ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے مورل ججمنٹ، بچوں کو اخلاقیات سکھائے جا سکتے ہیں پلے تھراپی سے، ان میں ایمپیتھی پیدا کی جا سکتی ہے، ان میں پاور اور کنٹرول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ گنتی کے فوائد تھے جو میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں پلے تھراپی کے اور ریکریشن کے۔ تو اب آج کی جو گفتگو ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کی سمری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے اور ان کے بارے میں جو متس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک تو یہ کہ پلے تھراپی صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بچے بڑے سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں صرف اور صرف کھلونے اور گیمز نہیں ہوتے، بلکہ اس کی بہت سی فارمز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ان سب فارمز کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی سوشل سیلف سے گزار کر اس کی امیجنری سیلف کے تھرو اس کی کریکشن اور ریہیبلیٹیشن عمل میں آئے۔ پرابلم امیجنری سیلف کے ساتھ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، لو سیلف کانفیڈنس ہے، ADHD ہے، سلیکٹیو میوٹزم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ امیجنری سیلف کے ساتھ نہیں ہے، وہ سوشل سیلف کے ساتھ ہے، آؤٹر سیلف کے ساتھ ہے۔ تو آؤٹر سیلف کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر امیجنری سیلف پر کام کیا جائے، اور پھر اس امیجنری سیلف کو ایسوسیٹ کیا جائے ایکچول سوشل سیلف کے ساتھ۔ یہ پرنسپل ہے پلے تھراپی کا، اور اس کی ٹیکنیکس پہ میں نے آپ کو بتائیں، دوسرے کلینکل ماڈلز کے ساتھ کمپیریزن کر کے میں نے آپ کو فرق سمجھانے کی کوشش کی، دو تین بڑی بڑی مثالوں سے، کہ پلے تھراپسٹ کیسے ڈسٹنگوشڈ ہیں دوسرے تھراپسٹ سے، ان میں کیا خاص بات ہے۔ پھر میں نے آپ کو سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں جو انر سیلف کی ڈومینیشن ہے اس کے ساتھ کوریلیٹ کر کے پلے تھراپی کو سمجھایا کہ اگر آپ سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ ہیں تو آپ پلے تھراپی کی ٹیکنیکس کو سیڈکس میں یوز کرتے ہیں، ہر جگہ یوز نہیں کرتے۔ سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز میں آپ پلے تھراپی کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس 250 سے 300 کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ ہے وہ ماشاءاللہ بذات خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نئی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکے، کیونکہ وہ مقصد کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سوشل سیلف ڈومیننٹ ہے کلائنٹ کی، اس کی انر سیلف کو میں نے ڈومینیٹ کرنا ہے، اس کے لیے موقع کی مناسبت سے اور کلائنٹ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی، اس کی ایج کے اکارڈنگلی موقع پر سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ جو ہے وہ نئی ایکٹیویٹی انوینٹ کر سکتا ہے، اس کو پورا اختیار حاصل ہے۔ تو کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے آلریڈی بھی ڈیولپ کر رکھی ہیں، ورنہ نئی ایکٹیویٹیز بھی، اور جو پلے تھراپی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ویسٹرن سائیکو تھراپی میں اویلیبل ہیں ان کو بھی کلچرلی اڈاپٹ کر کے کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو فارمز آف پلے تھراپی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پیرنٹل پلے ہے، اس سے آپ کو بہت اچھا ایک آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پلے تھراپی کیا ہے، کیا کیا چیزیں پلے تھراپی میں شامل ہیں۔ تو ٹائز ہیں، پپٹس ہیں، اسٹف ٹائز ہیں، اینیملز ہیں، ڈالز ہیں، ایکشن فگرز ہیں، بلاکس ہیں، ماسکس ہیں، واٹر ہے، سینڈ ہے، آرٹس اور کریٹو ویژولائزیشن ہے، اسٹوری ٹیلنگ، رول پلینگ، سائیکو ڈراما، ڈانس اینڈ کریٹو موومنٹ، میوزیکل پلے، ڈرامہ اینڈ تھیٹر، یہ سب فارمز ہیں، سب ٹائپس ہیں پلے تھراپی کی۔ تو آپ کا مجھے امید ہے کہ ایک ویژن براڈن ہوا ہوگا پلے تھراپی سے متعلق، اس کو صرف اور صرف کھلونوں تک محدود نہیں رکھیں گے آپ، اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ
انفارملی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیشن شپس میں، دکانداروں کے ساتھ کرتے بھی ہیں آپ۔ فارمل ہو کے جب خریداری کرتے ہیں کسی چیز کی تو ریپو نہیں بنتا، وہ چیز کم نہیں کر سکتے اس کی قیمت، پھر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، انفارمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں ماحول کو، پھر کہتے ہیں کہ اب مزید پیسے کم کیجئے۔ تو ہم سب پلے تھیراپی کو روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ٹیکنیکلی سائنٹیفک وے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پلے تھیراپی ہے۔ جیسے بچوں کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، سکولز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، پلے تھیراپی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پلے تھیراپی سے ریلیٹڈ کچھ چیدہ نکات کے بارے میں پتہ چلا ہوگا آج کی نشست میں، اور مزید اگر آپ اس میں دلچسپی لینا چاہیں پلے تھیراپی میں تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ سب سے پہلے اپنی فیملی سے سٹارٹ کیجئے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پھر سکولز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پھر اپنے فرینڈز کے ساتھ، چاہے آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جتنے آپ 40-50 سال کے بندے ہیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ پلے تھیراپی، ریکریشن کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ انکارپوریٹ کریں گے، ہیومر کو جتنا زیادہ انکارپوریٹ کریں گے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو آخری ایک فلسفیانہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میچور ہے، جو ایموشنلی میچور ہے، جو فزیکلی میچور ہے، سوشلی جو میچور ہے، ایجوکیشنلی جو میچور ہے، وہ بیچارہ چپ چاپ ہے اور خاموش ہے اور سنجیدہ ہے، سیریس ہے۔ یعنی جو شخص سیریس ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ذہین ہے، بہت دانش مند ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص سنجیدہ ہے اس کا علم اس شخص سے بہت کم ہے جو ہیومرس ہے۔ یعنی پیر صاحب اگر سنجیدہ ہیں اور تشریف رکھتے ہیں مسند پر تو وہ ابھی نچلے رتبے پر ہیں، ان سے بہتر پیر صاحب وہ ہیں جو مریدوں کے ساتھ خوش گفتار ہیں اور ہیومر پر یقین رکھتے ہیں اور مزاح فرماتے ہیں۔ تو ریکریشن، ہیومر، مزاح، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ بچگانہ چیز ہے، بڑوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، بڑے تو سیریس ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، یہ تو امیچور باتیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا بڑا جو شخص دانشور ہے اتنا ہی زیادہ ہیومرس ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ جتنا جو شخص دانش مند ہے، وائز ہے، انٹلیکچول ہے، اتنا ہی ہیومرس ہے، فنی ہے، جوائفل ہے، اس تک علم صحیح معنوں میں پہنچا۔ جو استاد جس کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ اتنا بڑا استاد نہیں ہے جتنا بڑا استاد وہ ہے جو جوائفل ہے، ہیومرس ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، بس اس فارمولے کو اگر آپ ذہن سے نکالیں گے تو آپ ریکریشن کو بھی پریکٹس کر سکیں گے اور اپنے لیجر ایکٹیویٹیز کو اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں گے، جس سے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرینتھن ہوگی۔ شکریہ۔